من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفته وسيرة محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. درود پڑھے بر محمد. بزرگان ملت، اس سے قبل میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. بلا فصل معصوم کے ماننے والے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ نشستوں میں بھی فاصلہ نہ ہو. تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ آپ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں گے تاکہ نشستوں میں فاصلہ نہ ہو. آنے والے مومنین کے لیے جگہ باقی رہے گی. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے تاکہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام زائرین کرام، ذاکرین کرام، علماء کرام کی نیک حاجات جو سب لے کر آئے ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی. چند گزارشات آپ کی خدمت میں مجھے بیان کرنا ہے. چہ جائے کہ آمادگی نہیں تھی، لیکن معصوم کی بارگاہ میں کسی بھی وقت حاضری کا شرف مل جائے
تو اس سے بڑھ کر اس کی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو پھر باب الحوائج کی بارگاہ سے لے کر بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں بلا کسی تاخیر کے اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں۔ خالق موت و حیات، حاکم شش جہات، مدبر مکان و زمان، واجب لامکان، عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تنویر علم و حکمت کرنے والا، نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے والا، کوثر وجود اور پیمانہ مشیت سے تقسیم فیض کرنے والا، وجوب کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرنے والا، تکبیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والا، عالم انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے شعور بندگی دے رہا ہے، شعور عبادت عطا کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کی ہے کہ جس سورہ کو ہم اور آپ روزانہ نماز میں تو ضرور تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ترجمے سے بھی ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو جن کے نزدیک یہ ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ان کے نزدیک بھی ترجمہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے سیدھا راستہ دیکھا نہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر قائم ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں۔ یہ صراط مستقیم ظاہر ہے اس سال ذاکرین کرام کو موضوعات دیے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا تاکہ ایک منزل تک، ایک نتیجے تک پہنچوں، اور آپ کی سماعتیں انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گی۔ صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جس کو روحانی راستے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی لمبی چوڑی سڑک نہیں ہے کہ جس پر چلا جائے، بلکہ ایک ایسا روحانی راستہ ہے کہ جو ایمان سے ہوتا ہوا اسلام تک جاتا ہے، اسلام سے ہوتا ہوا عبادتوں تک پہنچتا ہے، عبادتوں سے ہوتا ہوا پھر یہ صراط مستقیم جنت تک چلا جاتا ہے۔ اب جس انسان کو طلب جنت ہے وہ اس راستے پر آ جائے، اس راستے پر آ جائے تو ظاہر ہے جب یہ راستہ اسلام سے ملا ہوا ہے، اسلام کی اتباع کے ساتھ ہے، تو پھر ایسے امام کی اتباع میں چلا جائے کہ جس کی ذات سے ترک اولا کی بھی گنجائش نہ ہو، تو پھر یہ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ حضرات گرامی، میں اس وقت کسی تمہید میں جانا نہیں چاہتا، مجھے بہت تیزی کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنا ہے۔ اب چونکہ کمیٹی کی جانب سے مجھے اسی وقت حکم ہوا اور میں نے لبیک کہا، انشاءاللہ مولا کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، آپ کی سماعتیں بیدار رہیں گی، تو میں چاہوں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات پیش کروں۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، معرفت صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے
کہ رہبر صراط مستقیم کی بھی معرفت ہو۔ اگر صراط مستقیم کے رہبر کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی کی تقدیر میں ایک بھی نہیں ہے، ہماری تقدیر میں 14 ہیں، اور ایسے 14 کہ جو بے عیب ہیں، تو ہم اسے معصوم نہیں مانتے، ہم اسے صراط مستقیم کا رہبر نہیں مانتے کہ جو یہ بھی نہ جانتا ہو کہ دیوار کے پیچھے ہو کیا رہا ہے، ہم اسے صراط مستقیم کا رہبر مانتے ہیں جو یہ جانتا ہے کہ کس قبر کے اندر مرد ہے، کس قبر کے اندر عورت ہے۔ ایک صلوات اگر پڑھ دیں گے آپ باواز بلند تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ اس سے ہلکی صلوات پڑھیں گے تو میرا بھی حوصلہ بڑھ جائے گا۔ دیکھیے ابھی نشستوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، ہوا آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑا اور آگے آ جائیں گے تو آنے والے مومنین کو جگہ مل جائے گی۔ ہوا آگے بھی ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ صراط مستقیم توجہ چاہ رہا ہوں، کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہر شے کے 4 وجود ہیں، صاحبان نظر یہاں پر تشریف فرما ہے، ہر شے کے 4 وجود ہیں۔ پہلا وجود ہے وجود لفظی، دوسرا وجود ہے وجود ذہنی، تیسرا وجود ہے وجود مکتوبی، چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ 4 وجودات ہیں۔ دیکھیے پہلا وجود ہے وجود لفظی، ایک انسان کو پیاس لگی ہوئی ہے شدت کی، اب وہ تکرار کر رہا ہے پانی 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 پانی، لیکن اس کے پاس وجود حقیقی نہیں ہے، پانی کا وجود نہیں ہے، تو سچ بتائیے کہ کیا اس کی پیاس بجھے گی؟ ہرگز نہیں بجھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وجود لفظی تو ہے، وجود حقیقی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وجود لفظی بیکار۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وجود لفظی بیکار۔ دوسرا وجود ہے وجود ذہنی۔ انسان تصور کر رہا ہے کہ دریا میں پانی ہے، سمندر میں پانی ہے، گلاس میں پانی ہے، جگ میں پانی ہے، لیکن اس کے پاس پانی کا وجود نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ کیا اس وجود سے، اس وجود ذہنی سے اس کی پیاس بجھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وجود ذہنی بیکار۔ تیسرا ہے وجود کتبی، ایک انسان نے کاغذ قلم اٹھایا اور لکھتا گیا پانی 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 پانی، اور اسے پیاس لگ رہی ہے، لیکن پانی کا وجود نہیں ہے، تو بتائیے کہ کیا اس کی پیاس بجھے گی؟ ہرگز نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وجودات کتنے ہیں؟ تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے میں سمجھوں گا کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ وجودات ہیں 4، وجود لفظی بیکار، وجود ذہنی بیکار، وجود کتبی بیکار، توجہ چاہ رہا ہوں، اور چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ آپ کو پیاس لگی، آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ، بچہ گلاس میں پانی لایا، آپ نے ظرف کو لبوں پہ پہنچایا، پانی کو حلق میں داخل کیا، پیاس بجھی کہ نہیں؟ پیاس بجھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود حقیقی جو آ گیا۔ 3 وجودات اس سے قبل جو تھے وہ کارآمد نہیں تھے، اور چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ اگر آپ اب نہ بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ چوتھا وجود ہے وجود حقیقی، یعنی آپ نے پانی پیا تو پیاس بجھ گئی۔ کیوں؟ وجود حقیقی جو آ گیا۔ سلام کرو صراط مستقیم کے رہبر کو کہ جس کے 4 وجود کارآمد۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے 4 وجود کارآمد، وجود لفظی بیکار تھا، وجود ذہنی بیکار، وجود کتبی بیکار، لیکن پیغمبر اسلام نے متوجہ کیا کہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کی وہ ذات ہے کہ جس کے 4 وجود کارآمد۔ پہلا وجود ہے وجود لفظی بیکار تھا۔ نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ وجود کارآمد ہو گیا۔
دوسرا وجود ہے وجود ذہنی، بیکار تھا۔ نبی نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت، علی کا تصور عبادت۔ دوسرا وجود کارآمد ہو گیا۔ تیسرا وجود ہے وجود کتبی، وجود مکتوبی، بیکار تھا۔ نبی نے فرمایا من کتبا فضیلتا علی ابن ابی طالب فلہ اجر و ثواب فی الدنیا والجزاء فی الآخرہ، کہ جس شخص نے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو لکھا تو جب تک وہ تحریر باقی رہے گی اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ زبان میری ہے، کلام معصوم کا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ تو تینوں وجود کارآمد ہو گئے۔ چوتھا وجود ہے وجود حقیقی۔ نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت۔ اگر علی سامنے آ جائے تو چہرہ دیکھ لینا۔ حضور میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی نے اپنے آقا علی کو دیکھا ہے، مولا کو دیکھا ہے؟ ہم اور آپ اپنے مولا کو کتنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے آقا کو نہیں دیکھا۔ نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس عبادت سے محروم رہیں گے؟ اس عبادت سے محروم رہیں گے؟ ہم نے تو اپنے آقا کو دیکھا نہیں، تو نبی اشارہ کریں گے کہ قبر کا انتظار تو کرو۔ اللہ اکبر، قبر کا انتظار تو کرو، میرا بھائی آ کر قبر میں تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ تو کوئی چاہنے والا زیارت امام سے محروم نہیں رہے گا۔ دیکھیے 3 حدیثیں ہیں پیغمبر اسلام کی، النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ۔ میں نتیجے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کعبے پر نظر کرنا عبادت، قرآن پر نظر کرنا عبادت۔ اب اس دور ترقی میں قرآن طاقوں کی زینت ہے۔ ارے کم سے کم اٹھا کر اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس پر نظر کر لی جائے۔ نظر کرنا قرآن پر عبادت۔ اور تیسری حدیث علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، یہ مطلقاً حدیث ہے۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابرہہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، کعبے کو تو وہ بھی دیکھ رہا تھا، تو کیا اس نے عبادت کی؟ کیا اسے ثواب ملا؟ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ کعبے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جن لوگوں نے مولا کائنات کے مد مقابل جنگ میں قرآن کو نیزے پر بلند کیا تھا، قرآن تو وہ بھی دیکھ رہے تھے، تو کیا انہوں نے عبادت کی؟ بات قابل غور ہے، کیا انہوں نے عبادت کی؟ اور حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن پر نظر کرنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ جب مولا کائنات کے مد مقابل جنگوں میں ہوئے تھے، چہرہ تو وہ بھی امام کا دیکھ رہے تھے، تو کیا انہوں نے عبادت کی؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت۔ آئیے میں ایک ہی جملے میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پر نظر کرنا عبادت دشمنوں نے بھی دیکھا، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت دشمنوں نے دیکھا، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت دشمنوں نے دیکھا۔ حدیث کو آپ کیسے سنبھالیں؟ تو نبی آواز دیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے پر نظر کرنا تب عبادت ہے کہ جب اسے بیت اللہ سمجھ کے دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پر نظر کرنا اس وقت عبادت ہے کہ جب اسے کتاب اللہ سمجھ کے دیکھا جائے۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا تب عبادت ہے جب اسے وجہ اللہ سمجھ کے دیکھا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے ابھی کوئی شدت کی گرمی نہیں، ہوا چل رہی ہے، اچھا وقت ہے، اچھا موسم ہے، تو پھر آواز بھی بلند ہونا چاہیے، نام اعلیٰ ہے تو صلوات بھی اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہم پر درود بھیجتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ انسان بلائے ناگہانی سے اتنے علاقے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب تو آپ ایسا
صلوات پڑھی سکیں؟ بس صراط مستقیم کا رہبر آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب صراط مستقیم کے رہبر بن کے آئے ہیں، سیدھے راستے پر چلانے والے۔ اور دیکھیے راستہ بالکل سیدھا ہے تو چلانے والا بھی سیدھا ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے۔ جو انسان خود ٹیڑھا ہو وہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں چلا سکتا۔ بعد رسول یہی تو ہوا تھا کہ جہاں چاہا حلال لٹکا دیا، جہاں چاہا حرام لٹکا دیا، لیکن جب جانشین مصطفیٰ آیا کہا کہ نہیں، حلال محمدی حلال رہے گا، حرام محمدی حرام رہے گا۔ ایک رہبر صراط مستقیم جب دعویٰ کیا گیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ کون تھا؟ یہ ایک انسانی تو تھا، یہ کوئی جن نہیں تھا، بھوت نہیں تھا، یہ بھی انسان تھا، لیکن غرور میں آ کر کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک سپر پاور ہے، ایک پاور ہے، پاور نے غرور کیا تو سپر پاور نے غرور کو توڑ دیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جب دعوی خداوندی کرنے والا سو گیا تو اللہ کے نمائندے صراط مستقیم کے رہبر نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے، بہت اچھا موقع ہے، بھیجا کہ جاؤ جتنے بھی فرعون کی خدائی میں زندگی گزار رہے ہیں ان سب کو اٹھا لاؤ۔ رات کا وقت تھا، تفسیریں کہتی ہیں رات کا وقت تھا، سب کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ چلو اگر تمہیں فرعون کی خدائی سے بچنا ہے تو اللہ کا ایک نمائندہ ہے کہ جو تمہیں بچا کر لے جانا چاہتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب بس مجھے اشارے کرنا ہے، الہی نمائندہ صراط مستقیم کا سچا رہبر سیدھے راستے پر لے کر امت کو چلا، گمراہی سے بچا کر۔ آگے آگے جناب موسیٰ ہیں، پیچھے پیچھے امت موسیٰ۔ اب کسی مخبر نے جا کر جناب موسیٰ، ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوا ہے، ہر نبی کے زمانے میں مخبر تھے، ایک مخبر نے جا کر فرعون کو اٹھایا، میاں آپ سو رہے ہیں، موسیٰ تمہاری خدائی سے لوگوں کو بچا کر لے گئے، اٹھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جسے نیند آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور لشکر موسیٰ کو قتل کر ڈالوں گا۔ بہت تیزی کے ساتھ مجھے عرض کرنا ہے، بس آگے آگے جناب موسیٰ، لشکر موسیٰ، فرعون کا لشکر۔ توجہ چاہ رہا ہوں، راستے میں دریائے نیل واقع ہوا جس کی چوڑائی 3.5 میل۔ میں نے تفسیر میں دیکھا دریائے نیل کی چوڑائی 3.5 میل، کوئی پل نہیں تھا۔ اب آگے کیسے جائیں؟ آگے کیسے جائیں؟ اللہ کا نبی بیٹھا ہے، اللہ کا نبی بیٹھا ہے، کس انتظار میں کہ ادھر سے وحی آئے۔ توجہ، ادھر سے وحی آئے تو کچھ کیا جائے۔ ہاں، لاکھوں کا لشکر امت موسیٰ، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، ہم اچھے خاصے سوئے ہوئے تھے، یہ آپ ہمیں کہاں لے کر آ گئے؟ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، آگے بڑھیں تو ڈوب جائیں، رکے رہیں تو فرعون ہمیں قتل کر ڈالے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امتی اللہ کے نبی کو سچا نبی مانتے تو یہ تصور ہی نہ آتا موت کا، اس لیے کہ جہاں پر نبی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی، وہاں زندگی ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی، وہاں حیات ملتی ہے۔ بس اللہ کا نبی وحی کے انتظار میں تھا، وحی آئی۔ ارے جب موسیٰ کو اپنی مرضی سے کوئی عمل کرنے کا حق نہیں ہے
تو پھر کسی غیر معصوم کو کیا حق تھا کہ وہ جائے معصوم پر آ کر بیٹھ کر جہاں چاہے حلال لٹکا دے، جہاں چاہے حرام لٹکا دے؟ بات قابل غور ہے حضور۔ جناب موسیٰ، اگر آپ میرے ساتھ آپ کی سماعت بیدار ہیں تو میں آپ کی سماعتوں کے طیب و طاہر ظروف میں کچھ روحانی باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے وحی کا انتظار کیا، وحی آئی، جب وحی آئی کہا کہ موسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو، عصا مار دو سینہ دریا پر۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے عصا مارا، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک راستہ بن گیا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ چلو، دیکھیں کتنی ضدیں تھیں، کتنے ہٹ درمی رکھتے تھے۔ کہا کہ نہیں، ہمارا تعلق 12 قبیلوں سے ہے، لہٰذا ہمیں الگ الگ راستے چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ارے اس مصیبت کے عالم میں ایک راستہ مل گیا، کم سے کم گزر جاؤ، بعد میں دیکھ لینا، ملاقات کر لینا۔ کہا کہ نہیں، ہمارا تعلق 12 سے ہے، ہم الگ الگ راستوں سے جائیں گے۔ اگر ایک راستے سے چلے تو اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ ارے کم سے کم امت موسیٰ نے یہ تو بتایا کہ اختلاف سے بچنے کے لیے 12 کا سہارا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ کہا کہ ہمیں الگ الگ راستے چاہیے۔ جناب موسیٰ نے پھر عصا مارا، پھر راستہ بن گیا، پھر عصا مارا، پھر راستہ بن گیا۔ اللہ کا نبی عصا مارتا گیا، راستے بنتے گئے۔ یہ 12 راستے تھے۔ کہا کہ اب گزرو، کہا کہ نہیں، ایک دوسرے کو گزرتے گزرتے جاتے جاتے دیکھنا بھی چاہتے ہیں، بعد میں دیکھ لینا۔ کہا کہ نہیں، گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے عصے کا اشارہ کیا، اللہ اکبر۔ پانی کی 14 دیواریں تھیں، 12 راستے تھے۔ کوئی کنسٹرکشن کمپنی دنیا میں ایسی ہے کہ جس نے پانی کی دیواروں کو بنایا ہو؟ یہ تو دست موسیٰ کا کمال تھا۔ اللہ اکبر۔ اشارہ کیا، دریچے بنتے گئے، ونڈوز لگاتے گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزرتے رہے۔ بس میں نے مختصر کیا۔ جب جناب موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل سے باہر پہنچا تو فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر تھا۔ عذاب نازل ہوا، پانی کے دونوں پارٹ آپس میں مل گئے۔ فرعون بھی گیا، فرعون کے ساتھی بھی گئے، چاہنے والے بھی گئے، عذاب نازل ہو گیا۔ حضور، جناب موسیٰ کے لشکر میں جتنے افراد تھے سب بچ گئے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں۔ اور فرعون کے لشکر میں جتنے افراد تھے سب مر گئے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جبکہ فرعون کے لشکر میں کچھ افراد اچھے بھی تھے، موسیٰ کے لشکر میں کچھ افراد برے بھی تھے، لیکن وہاں بچے سب، یہاں مرے سب، یہاں کوئی نہ بچا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور وہاں کوئی نہ مرا، یہاں مرے کیوں، وہاں بچے کیوں؟ یہاں مرے اس لیے کہ چلانے والا عیبدار تھا، وہاں بچے اس لیے کہ چلانے والا معصوم تھا۔ صلوات پڑھے بار محمد۔ دیکھیے، میں بات کہنا چاہتا ہوں شاید قابل اعتماد۔ جناب موسیٰ اکیلے اپنے بلبوتے پر، اکیلے موسیٰ لاکھوں کو بچا کر حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ دریائے نیل سے لے کر چلے گئے۔ میری بات پہنچ جائے تو کوئی ہلاک نہیں ہوا، سلامتی کے ساتھ سب بچ گئے، کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ اکیلے موسیٰ کتنے قبیلوں کو بچا کر لے گئے؟ 12 قبیلوں کو۔ شاید کوئی بات ہو، 12 قبیلوں کو اکیلے موسیٰ سلامتی کے ساتھ بچا کر لے گئے، کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ارے جب اکیلے موسیٰ اپنے بلبوتے پر
12 قبیلوں کو بچا کر سلامتی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں تو کیا ہمارے 12 امام اس ایک امت کو بچا کر دیکھیے اس وقت ہمیں مجلس پڑھنا نہیں تھی، لیکن اس وقت کیونکہ حکم ہوا تو مجھے فوری طور پر آنا پڑا، لیکن ذکر اہل بیت کا معاملہ ہے، میں اس معاملے میں کوئی تنن بازی سے کام بالکل نہیں لیتا۔ میرے لیے شرف ہے، سامنے بارگاہ باب الحوائج ہے اور طیب و طاہر سماعتیں میرے سامنے ہیں۔ دیکھیے آدمی کم ہوں لیکن معتبر ہوں، جتنا مجمع میرے سامنے اس وقت ہے، بہت سے نبیوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے اتنا مجمع میسر نہیں ہوا جتنا مجمع اس وقت یہاں پنڈال میں موجود ہے۔ سماعتیں معتبر ہوں۔ دیکھیے صراط مستقیم کا رہبر، یہ کوئی بات ریڈیو کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے شائع نہیں ہوئی ہے کہ اگر کوئی امام کا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اشارہ کرنا ہے، اگر کوئی نوحہ پڑھتے ہوئے، قصیدہ پڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہو تو 72 فرقوں کا اس پر اتفاق ہے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ حسین والا ہے، یہ کوئی علی والا ہے، اس لیے کہ اتنا طیب و طاہر نام وہی لے سکتا ہے کہ جس کا حسب بھی پاک ہو۔ اب تو آپ جاگیں گے کیونکہ آپ کے مطلب کی بات ہے، میرے بھی مطلب کی بات ہے، جس کا حسب و نسب پاک ہو۔ 72 فرقے اس بات پر متفق ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نابینا انسان راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی قصیدہ پڑھتے ہوئے گزر جائے، نوحہ پڑھتے ہوئے گزر جائے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نابینا نے دیکھا نہیں، آواز کو سن لیا تو سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی حسینی ہے، یہ کوئی علی کا چاہنے والا ہے، یہ کوئی علی کا چاہنے والا ہے۔ ہاں سنیے حضور، مودت اہل بیت ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ بد نصیب ہیں وہ افراد، بد نصیب ہیں وہ امتیں کہ جن کے دل چراغ مودت اہل بیت سے خالی ہیں۔ شکر کریں خدا کی قسم، ہر ساز میں شکر کریں، ہر لمحہ شکر کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے چراغ مودت اہل بیت کو روشن جو کیا ہے، روشن جو کیا ہے۔ ہاں آپ نے اپنے مکان کی گاڑی پر لکھ دیا یا حسین، یا حسین، تو کوئی بھی فرقے والا دیکھے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ جائے گا کہ یہ گاڑی حسین والے کی ہے، یہ گاڑی حسین والے کی ہے۔ آپ نے اپنے مکان کی پیشانی پہ لکھا یا علی مدد، یا علی مدد، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مکان علی والے کا ہے۔ اب تھوڑی میں آپ کی بیداری چاہتا ہوں، یہ مکان علی والے کا ہے۔ جس مکان کی پیشانی پہ لکھا یا حسین یا علی مدد، مکان علی والے کا۔ جس گاڑی پہ لکھا یا حسین یا علی مدد، گاڑی علی والے کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے، کیونکہ یہ شب معراج داخل ہونے والی ہے، زبان معراج کی ہے، کلام صاحب معراج کا ہے، کلام صاحب معراج کا ہے، یہ شب معراج آ رہی ہے۔ ہاں میں بندہ ناچیز، پیغمبر اسلام نے فرمایا لما اردت الى السماء وذهبت ووقفت عند باب الجنة رأيت على باب الجنة مكتوبا اسم علي بن ابي طالب ورأيت على باب الجنة جرسا عندما يردق يخرج منه صوت علي، صوت علي۔ زبان میری ہے، کلام نبی کا ہے، صاحب معراج کا ہے۔ جس مکان کی پیشانی پہ لکھا یا علی مدد، مکان علی والے کا، مکان علی والے کا۔ ہاں پیغمبر نے فرمایا جب میں سفر معراج کے لیے چلا،
جنت کے دروازے پر میں رکا تو میں نے جنت کے دروازے پر اپنے بھائی علی کا نام لکھا دیکھا. اللہ اکبر. اپنے بھائی علی کا نام دیکھا. پھر میں نے جنت کے دروازے پر ایک گھنٹی دیکھی, ایک بیل دیکھی. جب اس کو دبایا گیا اس گھنٹی سے یدق یخرج منہ صوت علی, علی کی آواز نکل رہی تھی, علی کی آواز نکل رہی تھی. جسے جنت چاہیے وہ نام علی کو دیکھے بھی سنے بھی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے پیغمبر اسلام خود سفر معراج سے جب لوٹے ہیں, آپ نے اصحاب کرام کے درمیان جب ایک پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں حالات سفر معراج بیان کریں, توجہ چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا آتانی تفاحن فی الجنہ. مائیں بہنیں محسوس کریں عظمت فاطمہ زہرا, عظمت کردار سیدہ بطول. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں آتانی تفاحن, مجھے جنت میں ایک سیب دیا گیا. فَأَكَلْتُهُ فِي الْجَنَّةِ, اور میں نے اس سیب کو جنت ہی میں کھایا. کیوں جنت میں کھایا؟ اس لیے کہ حکم تھا میرے حبیب یہیں پر کھاؤ. اللہ اکبر. یہیں پر کھاؤ. یہ سیب کون سا تھا؟ جو جنت میں دیا گیا تھا. اس سیب کے اندر اللہ نے نور فاطمہ کو رکھا تھا, نور فاطمہ کو رکھا تھا. یہ سیب تھا ظرف, سیب تھا ظرف. سیب کے اندر جو نور فاطمہ ہے وہ ہے مظروف. اللہ نے پردے میں رکھا نور فاطمہ کو. سلام کرو عظمت سیدہ کو. ارے نہ باپ کا جواب, نہ بیٹی کا جواب, نہ باپ کا جواب, نہ بیٹی کا جواب. حضور فاطمہ کی عظمت, یہ ایک ایسی ماں ہے حسنین کی, ان کی عظمت. اللہ نے جو سیب دیا جنت میں اس میں نور فاطمہ تھا. نبی نے کھایا, نبی نے کھایا. میں کہوں گا پروردگار, پروردگار یہ سیب زمین پر بھیج دیتا, جبریل کے ذریعے سے دے دیتا. سیب دیا گیا ڈائریکٹ, کوئی وسیلہ نہیں تھا. اللہ نے متوجہ کیا ارے جس سیب کے اندر نور فاطمہ ہو, جس ظرف کے اندر نور فاطمہ ہو, اس سیب کو جبریل جیسا سید الملک بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہ بیٹی کا جواب, نہ باپ کا جواب. سنیے ماؤں کا کردار کیا ہے, سیدہ کا کردار کیا ہے, زینب کی عظمت کیا ہے. یہ انفرادی لقب تھا جناب فاطمہ کا. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فاطمہ اپنے باپ کی ماں. یہ شرف ہے جناب فاطمہ کا. نہ رسول کا جواب, نہ رسول کی بیٹی کا جواب, نہ رسول کی نواسی کا جواب. بیٹی ہے فاطمہ ام ابیہا اور نواسی ہے زینب, باپ کی زینت. اللہ اکبر. زینب باپ کی زینت. سنیے ایک روحانی فقرہ میں اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں. عظمت پیغمبر خدا, افضل کائنات ہے ہمارا نبی, جس کی یہی جملہ میں نے جوگی پورا میں عرض کیا تھا. چاہتا ہوں کہ آپ کے طیب و طاہر اذہان عالیہ تک پہنچا دوں. ارے جس کی رحمت کی چادر کے سائے میں, جس کی رحمت کی چادر کے سائے میں کائنات کو سکون مل جائے اسے محمد کہتے ہیں, اسے محمد کہتے ہیں. اور جس کی چادر کے سائے میں خود محمد کو سکون مل جائے, کتنا پڑھا لکھا مجمع ہے, خود بول گیا, اسے فاطمہ کہتے ہیں, اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور جس کی چادر کے سائے میں ظلم و تشدد و یزیدیت کی دھوپ سے اسلام کو امان مل جائے اسے زینب کہتے ہیں.
اس ذات کو زینب کہتے ہیں، اور یہ کردار جناب زینب تھا، کردار جناب زینب۔ حضور دیکھیے حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر رسول تمہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا۔ کچھ آنکھوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو محو خواب ہیں، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو کس طرح بیدار کیا جائے۔ میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں کہ جسے کہیں نیند نہ آئے وہ فرش عزائے حسین پر آ جائے، اس لیے کہ یہاں ذہنوں کو بھی سکون ملتا ہے، فکروں کو بھی سکون ملتا ہے۔ جسے کہیں سکون نہ ملے، بہت سے لوگ گولیاں کھاتے ہیں تب جا کر انہیں نیند آتی ہے۔ آؤ جنہیں سونے کا مزہ لینا ہے وہ فرش عزائے حسین پر آ جائے۔ آ گئے عباس جب دیکھے، پھر میں کہنا چاہتا ہوں فرش عزا پر سونے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ سو جائیے گا، مجھے آپ سے پھر کوئی شکوہ نہیں ہے کہ سونے کا فائدہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ آ گئے عباس جب شیر خدا کی گود میں، آ گئے عباس جب شیر خدا کی گود میں، یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں، یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں۔ ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سیر، تھک کے سو جاتے ہیں جب فرش عزا کی گود میں۔ صلوات پڑھے بر محمد وال۔ اس سے ہلکی آواز میں صلوات پڑھیے تاکہ معلوم ہو کہ تھک کے سو جاتے ہیں جب فرش عزا کی گود میں۔ دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہیں، یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اور جو چراغ مودت علی ابن ابی طالب روشن کر کے گیا، 1450 سال کے بعد نبش قبر کرنے کے بعد، قبر کھودنے کے بعد طاغوتیت کے چہروں پر تماچا لگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانے والا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ ارے ہم کہنا چاہتے ہیں تم نے یہ امر کبھی کیا، ذرا دوسری قبر کے بارے میں بھی سوچو۔ اب تو صلوات پڑھیے بر محمد والوں۔ بس آپ دعا کریں کہ پروردگار عالم شام کی حکومت کو استحکام عطا فرمائے، استقلال عطا فرمائے، تاکہ عزاداری مظلوم کربلا جس اعتبار سے وہاں ہوتی تھی، پھر انشاءاللہ اسی اعتبار سے حریت کے ساتھ عزاداری مظلوم کربلا ہوتی رہے۔ ورنہ طاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں کہ وہ نام محمد وال محمد کو مٹا دیں، لیکن جس کی ضمانت اللہ لے لے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں نے جوگی پورہ میں عرض کیا تھا، ضروری ہے کہ ان باتوں پر متوجہ کیا جائے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا، جب ہم منبر سے اترے، کہا کہ حضور جناب حجر ابن عدی ہم نے سنا ہے کہ ان کا سر کاٹا گیا، کیا آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جناب حجر ابن عدی مولائے کائنات کے بہت حقیقی صحابی، قریبی صحابی خاص، دمشق سے جو شام کی راجدھانی ہے، دارالحکومت ہے، 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب حجر بن عدی کا روضہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن کچھ طاغوتی نمائندوں نے کیسا امر کبھی انجام دیا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہڈیاں بھی نہ ملے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا، سوال کیا کہ مولانا آپ نے ذکر تو ضرور کیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ جناب حجر ابن عدی کا سر کاٹا گیا۔ ہم نے کہا کہ بے شک کاٹا گیا۔ کہا کہ جب سر کاٹ دیا گیا
تو تنے بے سر کو دفنایا گیا دمشق سے فاصلے پر جو قریہ ہے، لہذا ان کا سر جو عکس میں دکھایا گیا ہے، فوٹو میں دکھایا گیا ہے، لہذا یہ میت ان کی نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، ارے کیا تمہارا امام، کیا تمہارا اقتدار امام پر یقین نہیں ہے؟ یہ بتلاؤ کہ وہ صحابی کس کے ہیں؟ کہا کہ مولا کائنات کے۔ ہم نے کہا کل شیء یرجع، ہر چیز دیکھیے کل شیء علی علی امام کا چاہنے والا ہو تو ایسا ہو جو موقع بھی دیکھتا ہے، محل بھی دیکھتا ہے کہ کب بولنا چاہیے، کب نعرے لگانے والا ہونا چاہیے، کب اس کا وقت ہونا چاہیے۔ مولا کائنات کا چاہنے والا ہے۔ خدا ان کی عمر کو دراز کرے جو محافل اور مجالس کی رونق ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، بزرگوں کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ یہاں پر مجھے ایک امام کا چاہنے والا یاد آ گیا جس کو تاریخ بہلول دانا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، دانا کچھ دیوانہ کہہ رہے تھے، لیکن جو معرفت رکھتے تھے وہ دانا کہتے تھے، اور یقیناً دانا تھے اس لیے کہ تمسک بدر اہل بیت جس کو ہو جائے وہ دیوانہ نہیں ہوتا، وہ دانا ہوتا ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، ہاں حاکم نے کچھ کھانا بھیجا ہے بہلول دانا کے پاس، راستے میں کھڑے ہوئے تھے تو بہلول دانا کو جیسے ہی حاکم کا بھیجا ہوا کھانا ملا، بہلول دانا نے اس کھانے کو کتے کے سامنے ڈال دیا، کتے کے سامنے ڈال دیا۔ غلام نے کہا میاں یہ آپ نے کیا کیا؟ حاکم کا بھیجا ہوا کھانا اور کتے کے سامنے ڈال دیا۔ اگر حاکم کو معلوم ہوا تو کیا ہوگا؟ چاہنے والا ہو تو ایسا ہو۔ جناب بہلول دانا نے فرمایا آہستہ بول، آہستہ بول، اگر اس کتے کو معلوم ہو گیا کہ حاکم کا بھیجا ہوا کھانا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ تو دیوانہ ہو تو ایسا ہو، چاہنے والا ہو تو ایسا ہو۔ ہم اور آپ کسی کا خدا نخواستہ مذاق اڑانے لگے، اگر کسی کو عقلی بیماری ہے تو اسے آپ دیوانہ نہ کہیں، پاگل نہ کہیں، کیونکہ وقتی طور پر وہ دماغی بیمار ہو سکتا ہے، دیوانہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کسی کو پاگل بنا کے پیدا نہیں کرتا، وہ عقل دے کر پیدا کرتا ہے۔ آئیے مطالبہ داد بالکل نہیں ہے، دیوانہ کون ہے، دانا کون ہے۔ ایک مقام پر ایک دیوانے کو لوگ پریشان کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، جیسا کہ دستور ہے لوگ کرتے بھی ہیں، اسے چھیڑ رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ ادھر سے پیغمبر اسلام کا گزر ہوا، پیغمبر نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ایک دیوانہ ہے، پاگل ہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اسے چھیڑ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے، اللہ اکبر، رہبر ہو تو ایسا ہو، یہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ اسے دماغی تکلیف ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیوانہ کون ہے، پاگل کون ہے۔ اسی اثنا میں ایک صاحب ثروت، مالدار انسان،
مغرورانہ انداز میں چلا، زمین پر اکڑ کر چلا جا رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ دیوانہ کون ہے، یہ جو زمین پر اکڑ کر چل رہا ہے یہی تو دیوانہ ہے، یہی تو پاگل ہے۔ اس لیے دیوانہ ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کل وہ وقت بھی آئے گا کہ جو زمین پر چل رہا ہے یہی زمین اسے اپنے جیسا بنا لے گی، اپنے جیسا بنا لے گی، یعنی مٹی بنا دے گی۔ غرور، ہاں مٹی کس کی بن جاتی ہے؟ جو علی سے دور، جو حسین سے دور، جو حسین سے دور۔ کفن، چہرہ، روحانی چہرہ، جسم کس کا سلامت رہتا ہے؟ جو علی سے بھی قریب، حسین سے بھی قریب۔ ارے طاغوتی طاقتوں کے چہروں پر صحابی امام نے وہ تماچا لگایا، جب قبر کھودی گئی چہرہ نورانی تھا، کفن موجود تھا۔ اللہ اکبر، کفن موجود تھا۔ میں نے عرض کیا تھا چلیے اس فعل قبیح سے ایک امر یہ ثابت ہو گیا کہ طاغوتیت کے چہروں پر تماچا لگا، اور 1400 سال کے بعد ہم لوگوں کو صحابی امام کی زیارت ہو گئی۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ خدا سب کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ باب الحوائج کی درگاہ میں آئے ہیں، بارگاہ میں آئے ہیں تو یہاں سے لے کر ضرور جائیں، دلوں سے مانگیے، خلوص سے مانگیے۔ ہاں، جو مودت اہل بیت لے کر دنیا سے جاتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ یہ ثبوت آپ نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا حیرت میں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جب ایک صاحب نے کہا کہ حضور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا، جسم کو دفنا دیا گیا تھا، تو میں کہنا چاہتا ہوں چاہنے والے کا امام کون ہے؟ چاہنے والے کا امام کون ہے؟ کیا امام باعجاز امامت اپنے صحابی کے سر مبارک کو تن سے نہیں ملا سکتے؟ تن سے نہیں ملا سکتے۔ یہ خیال خام ہے، نسبتوں کا معاملہ ہے، نسبتوں کا سلسلہ ہے۔ حضور سارا سلسلہ نسبتوں پہ اوپر رکا ہوا ہے۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں آنے والوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کوئی کپڑا خریدا، زمین پر گر جائے آپ اسے چومیں گے نہیں، بوسہ نہیں دیں گے۔ نسبت کی بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا آپ کے لباس سے منسوب ہے، لیکن اگر وہی کپڑا جو آپ نے خریدا ہے منسوب کر دیا جائے پرچم غازی سے، عزت واجب ہے، احترام واجب ہے، احترام واجب ہے۔ ہاں حضور پتھر میں نے دیکھے مینا کے میدان میں بھی، کعبے کی دیوار میں بھی۔ اب تھوڑا سا میں آپ کی بیداری پھر چاہتا ہوں، مینا کے میدان میں ساری بات نسبتوں کی تھی۔ اگر نسبت بنی امیہ سے ہوتی تو پھر ہڈیوں کا بھی نہ پتہ لگے، اور یہاں تو نسبت اہل بیت سے ہے تو جسم بھی ہے، چہرہ بھی ہے، کفن بھی ہے، چہرہ نورانی ہے۔ کیوں؟ معاملہ نسبتوں کے اوپر تھا، معاملہ نسبتوں کے اوپر ہے۔ مینا کے میدان میں جو حضرات جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، حکم ہوتا ہے ان تمام شیطانوں کو مارو، جو نہیں مارے گا اس کا حج ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا مینا کے میدان میں کتنے شیطان ہیں آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے وہاں کچھ پتھر بنے ہوئے ہیں، ایک مقام پر جناب ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان بھیس بدل کے آیا، اور آنے کے بعد جناب اسماعیل کو کہا یہ تمہارے بابا جان کو ہو کیا گیا ہے بڑھاپے میں، یہ بابا جان کو کیا ہو گیا بڑھاپے میں جو تمہیں قتل کرنے کے لیے جاتا ہے؟ ابھی تم نے دیکھا کیا ہے؟ معصوم کی آنکھیں تھی، معصوم کی نظر تھی،
پہچان لیا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان گھبرا کے پوچھتا ہے اسماعیل ارے تم نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ تو اسماعیل نے کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہی تو شیطان. اس مقام پر جو پتھر ہے وہ شیطان سے منسوب، دوسرے مقام پر پتھر شیطان سے منسوب، تیسرے مقام پر پتھر شیطان سے منسوب. وقت نہیں ہے، میں منزل تک آنا چاہتا ہوں. بہت سی گزارشات تھی. حضور ایک نسبت ہے تولائی اور ایک نسبت ہے تبرائی. تولا بھی واجب، تبرا بھی واجب. اللہ نے کہا وہاں مارنا عین اسلام، یہاں چومنا عین اسلام، یہاں چومنا عین اسلام. سنیے اگر حق اصل نہ ملے تو شبیہ بنا کر چومنا عین اسلام، اور اگر باطل اصل نہ ملے تو نقل بنا کر مارنا عین اسلام. نقل بنا کر مارنا عین اسلام. اسلام تبھی سمجھ میں آئے گا جب صراط مستقیم کے رہبر کی پہچان ہو جائے، ورنہ اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام لباس سے نہیں پہچانا جاتا، اسلام کردار سے پہچانا جاتا ہے، اسلام سیرت سے پہچانا جاتا ہے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس میں پیغام پہنچانے والے اندر سے کچھ اور ہوں، ظاہر کچھ اور. لہذا سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا رہبر کون ہے. معرفت ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. اب صراط مستقیم کے رہبر دور ثانی میں یا پھر میں وضاحت کروں دور خلافت ثانیہ، اس کے بعد مصائب. دور خلافت ثانیہ میں جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب داؤد علیہ السلام کے ماننے والے آئے. کہاں؟ خلیفہ ثانی کے پاس. لیکن ان کو پہلے انہوں نے مدینے معلوم کیا کہ جانشین پیغمبر کہاں ہیں، یہیں پہ میں اپنی گفتگو شاید تمام کر دوں. تو ان کو ایڈریس دے دیا گیا کہ حضور واز فرما رہے ہیں، جا کر ان سے مل لیجئے. یہ چاہنے والے پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا نئے چہرے تھے، نیا معاملہ تھا. ادھر سے دیکھا گیا مسجد کے اندر. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. لہذا ہم نے سنا ہے کہ آپ کے آخری نبی پیغمبر خدا جن کا نام محمد، وہ یہ فرما کر چلے گئے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. لہذا جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب داؤد بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا آپ امت محمد سے ہیں؟ کہا کہ بے شک. کہا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ کہا کہ ہاں. یہی فرق ہے معصوم کی زبان میں اور غیر معصوم کی زبان میں. جب معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عالم ہیں تو معصوم نے یہی فرمایا کہ ہم جاہل نہیں ہیں. اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جناب موسیٰ کا ماننے والا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اگر آپ کے آخری نبی کا یہ قول سچا ہے، یہ حدیث سچی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، تو بتائیے آپ بنی اسرائیل کے انبیاء سے اگر افضل ہیں، آپ عالم ہیں، تو یہ بتلائیے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جناب موسیٰ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. اگر جناب موسیٰ